उसी मेंबर कौमी असम्बली को घंटों घंटों एक 18 ग्रेड का ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर, 18 ग्रेड से ज्यादा तो नहीं होगा, 18 ग्रेड का, वो उसको घंटों घंटों बिठवाता है, लिटरली उसको वो कहते हैं ना कान पकड़ो करवाता है। जो 26वीं आईनी तरामीम का जो जिक्र किया गया था, हम तो उसमें शामिल हैं, पार्लियामेंटेरियन शामिल हैं उस गुनाह में। अदलिया वो हमारे वकला साहबान उसमें शामिल नहीं थे। कई ऐसे बार होंगे जिन्होंने उसी 26वीं आईनी तरामीम की हिमायत भी की होगी कि देखें अदलिया कितनी आज़ाद है। वो आज़ादी का आपको पता है, हमें पता है कि अदलिया कितनी आज़ाद है और यहाँ पर पार्लियामेंट कितनी आज़ाद है और जमहूरियत कितनी आज़ाद है। सियासी कारकुन, एक सियासी कारकुन जब वो सड़कों पर या खंभों पर झंडे लगाना शुरू करता है, अब दूसरा हमारा हमसाया ईरान और तीसरा आता है हमारा हिंदुस्तान, इल्जाम लगाया जा रहा है हम गरीबों पर क्या मुदाखलत करते हैं। कहाँ भाई, हम कहाँ, हमारी मुदाखलत, किसने मुदाखलत की है? क्या इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट कभी दूसरे ममालिक में मुदाखलत कर सकती है? इल्जामात हो सकते हैं। जब वो कुव्वतें आपके अपने जुडिशरी मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं, जब आपके पार्लियामेंट में मुदाखलत कर सकते हैं, वो बिराई में हमारे कहते हैं डायन जो है वो 7 घर छोड़ के फिर 8वें घर पर जो है हमला करती है। ये हमारी इस मुल्क की जो डायन एस्टेब्लिशमेंट है वो करती है चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। वो अपनी मुदाखलत जब आपके अपने अदालती निज़ाम में कर सकती है, आपके पार्लिमानी या असम्बलियों में वो मुदाखलत कर सकती है, तो फिर हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या ईरान ची मानेदार। कभी ये पानी बंद करते हैं, कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी सिख जो अपनी यात्रा के लिए यहाँ पे आते हैं उनके बॉर्डर बंद कर लिए जाते हैं, कभी हमारा समंदर बंद किया जाता है। अब मुदाखलत, मैं हमारी सूबाई असेंबली इस तरफ इस तरफ बहुत कम फासला है इन दोनों के दरमियान, मेरे ख्याल में एक सड़क की है, लेकिन बहुत से इनमें मिसालें हैं जो कदर मुश्तरक हैं, जो एक दूसरे से मुताबिकत रखते हैं। दोनों के फैसले होते कहीं और हैं, लेकिन सुनाए इन इमारतों में जाते हैं, इन बिल्डिंगों में जाते हैं। दोनों के फैसले लिखे कहीं और जाते हैं, लेकिन पढ़े और रटे इन इमारतों में जाते हैं। अब तक तो सुना है कि यहां के टाइपराइटर भी इस्तेमाल नहीं होते, अगर मैं गलत नहीं हूं। सिर्फ कलम की वो स्याही इस्तेमाल की जाती है जिससे ना कि सिर्फ ओहदों के चेहरे स्याह कर लिए जाते हैं, बल्कि शख्सियातों के चेहरे भी उसी स्याही से, कलम की स्याही से जो है रंगे जाते हैं, और जिससे जो है ना लोग उन स्याही को अपने लिए तमग़े जुर्रत और तमग़े इम्तियाज का नाम लेकर
اپنے سینوں پر اور اپنے پیشانیوں پر سجائے رکھتے ہیں. ہم تمام اس نظام اور اس معاشرے کا حصہ ہیں. جب میں ہم کہتا ہوں تو ہم میں اس پولیٹیکل ایلیٹ اور سیاسی کارکن اور ہمارے جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے وکلاؤں سے لے کر ججز، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. اس کے نقصان میں پتہ نہیں ہم کتنے شریک ہیں، لیکن اس کے نفع میں ہم ہر ایک اپنا 100% حصہ مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں. اور جب کوئی اچھا کارنامہ یا اچھا فیصلہ یا کوئی اچھی قانون سازی کی جاتی ہے تو ہم سینہ تان کر کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری اسمبلی ہے، یہ ہماری اسمبلی نے یہ قانون پاس کیا. اور اسی طرح کے فیصلے اگر کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی جج کی طرف سے کیے جاتے ہیں تو ججوں کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ ہمارے وکلا بھی سینہ تان کر کہتے ہیں کہ دیکھیں عدلیہ کتنی آزاد ہے. وہ آزادی کا آپ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ عدلیہ کتنی آزاد ہے، اور یہاں پر پارلیمنٹ کتنی آزاد ہے اور جمہوریت کتنی آزاد ہے. سیاسی کارکن، ایک سیاسی کارکن جب وہ سڑکوں پر یا کھمبوں پر جھنڈے لگانا شروع کرتا ہے، وہاں سے لے کر ایک کونسلر سے لے کر ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر، اور صوبائی اسمبلی کے ممبر سے لے کر وزیر اور وزیر تک جب پہنچتا ہے، اسی طرح ایک لاء کا اسٹوڈنٹ سے لے کر ایک وکیل تک، ایک وکیل سے لے کر ایڈوکیٹ جنرل تک، پروسیکیوٹر جنرل تک، جوڈیشل میجسٹریٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج تک جب یہ پہنچتا ہے، بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ہم پولیٹیکل ورکروں کو بھی، ہمارے وکلاؤں کو بھی اس حد تک پہنچنے کے لیے. میری باتوں سے کوئی کنٹمپٹ اور کوٹ تو نہیں ہوگا؟ آواز وہاں تک جا رہی نہیں جا رہی؟ اسمبلی میں کسی رکن اسمبلی کے بارے میں کچھ کہا جائے یا اس کو ایئرپورٹ پر اس کو روک، اے ایس ایف کا کوئی بندہ اس کو روک دیتا ہے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. اسمبلی ممبر کو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اگر کوئی اسی اسمبلی کا رکن الزام لگاتا ہے تو اس کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے. کورٹ کے اندر یا کسی کے بیان سے کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتا ہے. لیکن اسی صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے ممبر یا سینٹ کے ممبر کو جب قطاروں میں کھڑا کر کے کنٹونمنٹ میں سیکٹر کمانڈر کے سامنے پیشیاں دی جاتی ہیں، وہاں پہ اس کا استحقاق مجروح نہیں ہوتا. اسی ممبر قومی اسمبلی کو گھنٹوں ایک 18 گریڈ کا آفیسر، ایک بریگیڈیئر، 18 گریڈ سے زیادہ تو نہیں ہوگا، 18 گریڈ کا، وہ اس کو گھنٹوں بٹھواتا ہے. لٹرلی اس کو وہ کہتے ہیں نا کان پکڑو کرواتا ہے.
اس سے اس کا استحکام موجود نہیں ہوتا. ہمارے ججز صاحبان ہمارے بیانات پر شاید وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے، لیکن کسی اور کے لکھے ہوئے فیصلوں کو سناتے ہوئے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. کیا کنٹمپٹ آف کورٹ از اٹ ابو دا لا؟ از اٹ ابو دا کانسٹیٹیوشن؟ چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے جمہوریت ہو، چاہے عدلیہ ہو، ہم سب تابع ہیں اس آئین کے. جب کوئی ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو اگینسٹ ناٹ اونلی دا رولز بٹ اگینسٹ دا لا ہوتے ہیں، اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، then my question will be, where is the contempt of constitution? وہ contempt of constitution کیوں نہیں ہوتا کہ غیر آئینی طریقے سے آپ لوگوں کو اغوا کر آئینی ترامیم کرتے ہیں؟ ابھی جو 26ویں آئینی ترامیم کا جو ذکر کیا گیا تھا، ہم تو اس میں شامل ہیں، پارلیمنٹیرین شامل ہیں اس گناہ میں. عدلیہ وہ ہمارے وکلا صاحبان اس میں شامل نہیں تھے. کئی ایسے بار ہوں گے جنہوں نے اسی 26ویں آئینی ترامیم کی حمایت بھی کی ہوگی. بنگڑے ڈالے گئے ہیں، باروں میں جو ہے نا بنگڑے ڈالے گئے، سڑکوں پر جو مٹھائیاں تقسیم کی گئی، پولیٹیکل ایلیٹ کی طرف سے بھی، ہماری جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی. لیکن یہ تمام کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں نہیں آتے. کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے آپ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کر کے کسی عورت کو لے جا کے کسی ممبر آف سینٹ یا پارلیمنٹ کے رشتہ داروں کو یرغمال بنا کر آپ ان سے اس آئینی ترامیم میں ووٹ ڈلواتے ہیں یا اس سے ان کی حمایت دلاتے ہیں، تو یہ کانسٹیٹیوشن کہاں رہے گا؟ یہ کانسٹیٹیوشن پھر اس کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کرے گا تو کون کرے گا؟ ایک زمانے میں تو سیکٹر کمانڈر کو ہیڈ ماسٹر کہتے تھے. آپ لوگ پتہ نہیں کیا، ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو ہمارے ممبران ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے تھے، اس کو ہیڈ ماسٹر کہتے تھے. آج کل وہ ترقی کر گیا ہے، اب باس بن گیا ہے. جب ایک 18 گریڈ کا آفیسر کو ایک چیف ایگزیکٹو باس کہے گا تو فیصلے تو باس کو کرنے ہیں. چیف ایگزیکٹو صرف ایک ربڑ کی مور لگی ہوئی ہے، وہ ربڑ کی مور کسی وہ ربڑ وہ نہیں کہ جو ڈائریکٹ بن کے آیا، وہ ریسائیکل کیا ہوا ربڑ ہے. کوئی کچرے، کسی ربڑ کا ٹکڑا، کسی جوتے کا ٹکڑا، ان سب کو ملا کے جب ریسائیکل کیا جاتا ہے پھر وہ ربڑ اسٹیمپیں بنتی ہیں. اس طرح کی ربڑ اسٹیمپ سے جب فیصلے کیے جائیں گے تو اس میں ہمارا اور آپ کا ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ ملک میں، اور ترقی کی منزلوں کو جو ہے نا ہم روز بروز عبور کرتے جا رہے ہیں. چھبیسویں آئینی ترامیم کا تو میں نے ذکر کیا. اس میں کون کون شریک ہیں یہ آج شاید ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن جو تاریخ دان ہوگا وہ لکھے گا اس کو. اس اسمبلی کی بھی تاریخ لکھے گا اگر یہ رہی، اگر اس کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا. لیکن اس کے کھنڈرات سے تو یہ پتہ چلے گا یہ عمارت بھی کبھی عظیم تھی.